یہ ہے ایک ہرا بھرا جنگل جہاں ہرن، بندر، ہاتھی، خرگوش، کئی اور جانور تو رہتے تھے، لیکن مغرور اور خود غرض شیر کی وجہ سے سب ہمیشہ خوف میں مبتلا رہتے تھے۔ اس جنگل کا بادشاہ ایک طاقتور مگر مغرور شیر تھا۔ میرے سامنے کسی کی بھی نہیں چلتی، میں سب سے طاقتور ہوں اور باقی سب کمزور ہیں میرے سامنے۔ جانور شیر سے ڈرتے تھے مگر دل سے اسے پسند نہ کرتے تھے۔ کچھ جانور جمع ہوئے، ان میں سے بندر بولا، غرور میں اندھا ہو گیا ہے یہ شیر۔ اور پھر ہاتھی بولتا ہے اور کہتا ہے، کبھی سنا ہے بادشاہ صرف ڈرا کر حکومت کرے۔ شیر نے ایک دن سب جانوروں کو جمع کیا اور اپنا حکم سنایا۔ سنو سب، اس جنگل کا بادشاہ میں ہوں۔ اب روز صبح ہر جانور میرے لیے ناشتہ لائے گا اور جو نہ لایا وہ خود میرا ناشتہ بنے گا۔ اب کچھ جانور ڈر کے مارے اکٹھے ہوئے، ان میں سے بندر بولتا ہے، ہم کب تک ظلم برداشت کرتے رہیں گے؟ اور پھر ہاتھی بولتا ہے، اب ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ انکار کا مطلب ہے موت۔ اگر کل ناشتہ نہ دیا تو وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اگلے دن ہاتھی سب سے پہلے صبح کا ناشتہ لے کر آتا ہے۔ یہ لو بادشاہ سلامت، آپ کا صبح کا ناشتہ۔ اگلے دن بندر دیر سے ناشتہ لاتا ہے اور شیر غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، یہ وقت ہے کھانا لانے کا۔ بندر ڈر کے مارے کہتا ہے، معاف کر دو بادشاہ سلامت۔ اب تمہاری سزا یہ ہے کہ آج سے تم درخت پر نہیں چڑھو گے۔ اگلے دن شیر خود شکار کے لیے جنگل میں نکل پڑا۔ شیر جنگل کے راستے پر غرور سے چل رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر زمین پر پڑی ایک رسی پر گئی۔ کیا سمجھا اس نے؟ ایک رسی مجھے روک سکتی ہے؟ میں شیر ہوں، شکار کرنے والا، شکار بننے والا نہیں۔ اسی تو میں چھلانگ لگا کر پار کر لوں گا۔ لیکن جیسے ہی شیر نے چھلانگ لگائی، اس کا پاؤں رسی میں پھنس گیا اور اگلے لمحے وہ درخت سے الٹا لٹک رہا تھا۔ اب شیر زور زور سے چلانے لگا، کوئی ہے؟ مجھے بچاؤ، میں یہاں پھنس گیا ہوں۔ شیر کے چلانے کی آواز جانوروں نے سنی تو ان میں سے ہاتھی نے کہا، یہ تو شیر کی آواز ہے، وہ کسی مشکل میں ہے، ہمیں فوراً اس کی مدد کرنی چاہیے۔ سب جانور درخت کے پاس پہنچے اور دیکھا جنگل کا بادشاہ بے بس رسی میں لٹکا چیخ رہا تھا، بچاؤ، مجھے بچاؤ، میں نے تم سب کے ساتھ ظلم کیا، مجھے معاف کر دو، میں معافی مانگتا ہوں، مجھے یہاں سے نکالو۔ ٹھیک ہے، ہم تمہیں یہاں سے نکالتے ہیں۔ ہاتھی نے اپنی سونڈ سے رسی زور سے کھینچی، شیر نیچے زمین پر آ گرا۔ سب جانور خوش ہوئے کہ وہ اب آزاد ہو گیا۔ نیچے آ کر شیر بولا، میں نے تم سب کے ساتھ ظلم کیا، میں غرور میں اندھا ہو گیا تھا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دو۔ آج سے یہ جنگل صرف میرا نہیں، ہم سب کا ہے۔ اب شیر بدل چکا تھا، اب وہ دوسروں پر حکم نہیں چلاتا تھا بلکہ سب کے ساتھ مل کر کھیلتا تھا۔ آج شیر اور جنگل کے باقی جانور ایک ساتھ فٹ بال کھیل رہے تھے۔